لیے کس کے سوچنے کا یہ موقع ہے؟ یہ یعنی مسلمانوں کے. اور میں تو کسی مسئلے کو اس میں تقسیم ہی نہیں کرتا. اللہ نے تو ایک ہی دین دیا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے عشق کا ڈنکام بجاتے ہیں اور جس کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ تو ایک ہی دین لے کے آئے تھے، اس کا تو کوئی نہیں تھا. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء اور رسول آئے وہ ایک ہی دعوت کے علمبردار تھے. چاہے جائے کہ آگے ہم نے اس میں جو بھی صورتحال ہے، میں اس کے اوپر زیادہ تبصرہ نہیں کرنا چاہتا، یہ میرا مقصد نہیں ہے. آخری بات کے طور پہ میں آپ سے یہ عرض کروں کہ قوانین کی بھی پاکستان میں کوئی کمی نہیں ہے. اوور لیجسلیشن ہے. پرائز صاحب مجھ سے سینئر پارلیمنٹیرین ہیں، یہ یہاں پر اوور لیجسلیشن ہے. قانون کے اوپر قانون، قانون کے اوپر قانون، بچوں کے قوانین، زیادتی جن کے ساتھ ہوتی ہے ان کے قوانین، خواتین کے قوانین، قوانین پہ قوانین. اصل میں تو جی جس معاشرے کے اندر یہ عالم ہو کہ میں کہتا ہوں وہ خواتین ڈاکہ مارنے گئی تھیں، چوری کرنے گئی تھیں، انہوں نے خود کپڑے پھاڑ دیے تھے. یعنی کئی کہانیاں میں کل سے شام سے سن رہا ہوں نا. یعنی ہم کس طرح کے لوگ ہیں. یہ زمین شق کیوں نہیں ہو گئی؟ یہ آسمان کیوں نہیں گر پڑا؟ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ اپنی قلبی کیفیت میں آپ کو بتاؤں. گولی مار دیتے نا ان کو، تینوں کو گولی مار دیتے. میں پوری ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں. اتنی اللہ کے غضب کو دعوت اور کس طرح دی جاتی ہے؟ مجھے معاف کیجئے گا، مجھے سیاق و سباق اس وقت یاد نہیں ہے، میں تیار نہیں تھا. میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی اس وقت سے صرف ایک بات میرے ذہن کے اندر کہیں ہے کہ کسی بازار کے اندر دو خواتین کسی سنار کی دکان پہ تھیں، تو کسی نے پیچھے سے آ کے ان کے جو لمبا لباس تھا اس کو نیچے سے پکڑ کے تو یہاں ان کے کسی طرح باندھ دیا. تو بیٹھے ہوئے تو انہیں نہ پتہ چلا کہ کیا ہوا ہے، لیکن جب باہر نکلی تو یہ پتہ چل گیا، ان کا سطر کھل گیا. تو آپ کو معلوم ہے کہ ہادی برحق اللہ کے حبیب نے اعلان جنگ کر دیا. اگر کسی عالم دین کو وہ ساری اس کا یاد ہو تو ضرور دوبارہ اس مجلس میں اس کا ذکر کر دیں. پراج صاحب کو یقیناً یا اور شاہ صاحب کو یاد ہوگا. آپ اندازہ کریں کہ ہم کہاں ہم دین سے کتنے دور ہیں، ہم اپنی روایات سے کتنے دور ہیں. یعنی اس لیے میں کوئی لمبی بات نہیں کرنا چاہتا. آپ جو تجویز یہاں سے ہمیں پہنچائیں گے انشاءاللہ العزیز، میرا مقصد اور منصب زندگی کا اور کوئی نہیں ہے کہ میں اہل دین سے ملتا رہتا ہوں، ہر مسلک سے، ہر یعنی جو بھی اللہ اللہ کے رسول کے نام کے اوپر کھڑا ہوتا ہے. یہ دلوں کے حال تو اللہ جانتا ہے نا، میں تو نہیں جانتا. میں اس کے پاس چلا جاتا ہوں، میں اس کی جتنی قربت ہم آپس میں کر سکیں میں اس لیے جاتا ہوں. اور میرا کوئی مقصد، میں نے کچھ حاصل نہیں کر لینا کسی سے. تو اس لیے میں عروۃ الوثقی ماشاء اللہ، میں تو اس نام سے اتنی محبت ہو گئی ہے کہ میں آپ کو بیان ہی نہیں کر سکتا. قرآن عظیم الشان کی اصطلاح ہے. یعنی یہ وہ کھونٹا ہے جس کے ساتھ دنیا بندھی ہوئی ہے، مضبوط ہلکا. یعنی آپ اندازہ کریں. تو اس کا مطلب ہے کہ خیر کثیر ہے، صرف ہم ایک دوسرے کی بات برداشت کرنا شروع کر دیں، مکالمہ شروع کریں. 3 الفاظ ہیں انسانی زندگی کے اندر: برداشت، مکالمہ اور موعظہ حسنہ. اگر یہ اختیار کر لیا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس جلتی ہوئی آگ بلکہ بھانبڑ جو ہے اس کے اوپر عین ممکن ہے کہ ہم اسے ٹھنڈا کر سکیں اور اپنی اپنی عاقبت کے لیے کچھ ساتھ لے جا سکیں. یہ دنیا گزر جائے گی. آج ایک اقتدار ہے، کل دوسرا اقتدار ہوگا. آج کوئی ایک ممبر ہے، کل کوئی دوسرا ممبر ہوگا. یہ آتا جاتا ہے. لیکن معاشرے بحیثیت مجموعی اگر مردہ ہو جائیں تو انہیں کوئی زندہ نہیں کر سکتا.